الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو اور اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا یا
الہی گر نہ پائی میں نے اپنی آرزو، یا الہی ہو نہ پائی میری پوری آرزو، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نعت محبوب خدا دین حسن رہ جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شانی کا آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ اور پھر ایک اور لکھتا ہے، موت کو کس سے رشتگاری ہے، یا یہ کو رشتہ داری ہے، موت کو کس سے رشتگاری ہے، اور آج یہ کل ہماری باری ہے، آج یہ کل ہماری باری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب میرے دوستو ایک تھوڑی سی روشنی میں ڈال رہا ہوں، موت کا ذائقہ، رب نے کیا فرمایا؟ ذائقہ بھی فرمایا۔ اور موت آتی ہے تو کتنے آدمیوں کو آپ نے دیکھا ہے، کس صورت میں موت آتی ہے، کس لہجے میں موت آتی ہے، کس طرح سے موت آتی ہے، لیکن رب فرماتا ہے ذائقہ۔ اور ذائقہ تو اچھے کے کہتے ہیں، ذائقہ اچھا ہوتا ہے، ذائقہ ٹیسٹ دار ہوتا ہے، ذائقہ مزیدار ہوتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو آدمی کا چہرہ بدل جاتا ہے، آدمی کی رنگت بدل جاتی ہے، آدمی کا جسم بدل جاتا ہے، آدمی کی آنکھوں کی پتلیاں بدل جاتی ہیں، آدمی کا تیور بدل جاتا ہے، آدمی کی بولی بدل جاتی ہے، اور آدمی کا کھان پان بدل جاتا ہے، آدمی کا رہن سہن بدل جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے موت کا ذائقہ، ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ کیسا ذائقہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے وہ برحق ہے، جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سچا نہیں ہے، جو رب کا فرمان ہے وہ سچا ہے۔ اب یہ دیکھیے، موت تو آ کر ہی رہے گی، موت تو آئے گی۔ ہر پہلوان اور بہادر، طاقتور، امیر آدمی اور وہ آدمی جن کے شہروں کے اندر دبدبہ ہوا کرتا تھا اور جن کی چہچہاہٹ پورے گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر ہوا کرتی تھی، جب موت کی باری آئی وہ بھی خاموش ہو گئے، وہ بھی اس قبرستان کے اندر بالکل خاموشی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہے موت۔ ہمیں سمجھنا ہے موت کو کہ آج ایک دوسرے کی موت ہوتی ہے، آج کسی دوسرے کے گھر میں موت ہوتی ہے، تو یہ ایک عبرت ہی ہوتی ہے، یہ ایک عبرت کا نشان ہوتا ہے کہ آج یہ ہے
कल तू भी होगा। मौत को किससे प्यार है, मौत को किससे रिश्तेदारी है, आज ये है और कल हमारी बारी है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब मौत आएगी, जब मौत आकर ही रहेगी तो हमें किस तरह जाना चाहिए, हमें इस दुनिया से किस तरह अलविदा कहना चाहिए, इस दुनिया में किस तरह के काम करने चाहिए, इस दुनिया में एक दूसरे के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए। अपने वहदहू ला शरीक की बारगाह में हमने अपने सर को झुकाना चाहिए और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। एक दूसरे की अमानत जो खयानत हम करते हैं उससे बचना चाहिए। एक दूसरे की हम चुगली और गीबत खोरी करते हैं उससे बचना चाहिए। जो गुनाहे कबाइर हैं उससे बचना चाहिए, जिससे नबी करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने फरमाया कि बचो। कितनी चीज़ों के बारे में आपने फरमाया, उलमाए किराम फरमाते हैं और औलिया किराम फरमाते हैं कि इन चीज़ों से मोमिनो तुम्हें खतरा है। ए इस्लाम पर चलने वालों, इन चीज़ों से तुम्हें खतरा है, लेकिन सब कुछ जान पूछ कर भी हम उस दलदल में कदम रख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना ही, ये अगर हमारा ये है, हमारे जहन में तो ख्याल ये होता है कि अभी तो हम सेहतदार हैं, अभी तो हमारी सेहत में ताकत है, अभी तो हमारे बदन में ताकत है, अभी तो हम बीमार नहीं हैं, अभी तो हमारा जिस्म सही व सलामत है। एक बुजुर्ग का कौल है कि आदमी के लिए कब बीमारी आ जाए उसका भी पता नहीं होता, आदमी को कब रब तबारक को ताला फकीर बना दे इसके बारे में भी कोई नहीं जानता, कब अमीर बना दे ये रब की कुदरत है, कब बीमार को शिफा दे दे ये रब की कुदरत है, और कब सेहतदार आदमी को बीमार कर दे ये रब की कुदरत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, सहाबाए किराम का जुर्म उठे, सहाबाए किराम मौजूद हैं। मेरे आका की बारगाह में मौत का तज़किरा चल रहा था, मेरे आका की बारगाह में मौत का जिक्र चल रहा था, मौत के बारे में आप खिताब फरमा रहे थे, मौत के बारे में आप वाज फरमा रहे थे, मौत के बारे में आप नसीहत फरमा रहे थे, मौत के बारे में अपने असहाब के लिए ताकीद फरमा रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, मौत में जब मौत और जब रूह निकलती है आदमी को कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, कितनी शिद्दत का सामना करना पड़ता है। एक शायर कहता है कि आदमी को इस तरह की शिद्दत की प्यास होती है लेकिन उसके हलक के अंदर एक घूंट पानी नहीं जाता, उस आदमी के हलक के अंदर एक बूंद पानी नहीं जाता, लेकिन उसका दिल चाहता है कि मैं 7 समंदर को निचोड़कर अगर मेरे हलक में डाल दिया जाए तो फिर भी उसकी प्यास खत्म नहीं होती, इतनी शिद्दत की प्यास होती है। लेकिन उसके जब हम डालते हैं तो एक बूंद, एक टप का पानी भी उसके अंदर नहीं जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब रूह निकलती है इस तरह भी दर्द होता है, इस तरह आदमी को तकलीफ सहनी पड़ती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक रेशमी चादर, एक मखमल की चादर को बेरी के पेड़ पर रख दिया जाए, वो उसके कांटा ऐसे होता है ना, ऐसे उस पे रख दिया जाए, फिर उस झटके से खींचो, उसको सख्ती के साथ खींचो, वो कांटे मुड़ेंगे नहीं बल्कि वो कांटे इसी तरह खड़े रहेंगे। तो कांटे उस चादर की धज्जी धज्जी उड़ा देते हैं, कांटे उस चादर के रेजा रेजा कर देते हैं, रेशा रेशा कर देते हैं उस चादर के। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब आदमी की रूह निकाली जाती है, जब जान निकलती है तो आदमी को ऐसे तकलीफ होती है, आदमी को ऐसे तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन मेरा परवरदिगार फरमा रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के जायका तकलीफ भी मेरे आका ने फरमाया ये तकलीफ होती है। रब ताला ने इरशाद फरमाया जायका। अब जायके के बारे में हमें मानना चाहिए कि जायका क्या है और तकलीफ क्या है। मेरे दोस्तों, इसी तरह से रब तबारक को ताला ने झंझोड़ झंझोड़ करके अपने बंदों को आगाह फरमाया, अपने बंदों के लिए ऐलान फरमाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये क्या है? हबीब की निस्बत, ये क्या है? उसके हबीब से मोहब्बत। क्या हबीब से मोहब्बत? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इरशाद फरमाया, उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब एक आदमी को, अगर एक आदमी को बेतवज्जही के साथ किसी चीज से मारे वो मर जाता है, किसी चीज से काटे वो कट जाता है। अगर एक डॉक्टर उसको काटे
پورا پیٹ کو چیر دیا جاتا ہے، آدمی زندہ رہتا ہے، پورے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، آدمی زندہ ہوتا ہے، آدمی کے جسم کو کاٹ دیا جاتا ہے، آدمی کو ہوش بھی ہوتی ہے، آدمی کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن آدمی مرتا نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ایک نشے کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، سنائی کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، اس آدمی کو علم بھی نہیں ہوتا، لیکن اس آدمی کا سب کچھ کٹ رہا ہے، پھٹ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو درد نہیں ہو رہا، دیکھ رہا۔ پھر اس سے پوچھو بھائی آپریشن ہوا تھا، تم دیکھ رہے تھے؟ یار مجھے پتا تو سب کچھ تھا، ان کی آواز بھی سن رہا تھا، لیکن تم نے ہاتھ کیوں نہیں ہلے ہے، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو سن ہے ہاتھ، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اب دیکھیے یہ نشہ ہے، نشہ میں فرق ہے، نشہ میں فرق ہے۔ اور جس نے دنیا میں رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، جس نے دنیا میں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارا ہے، جب اس کی موت آتی ہے، جب اس کو لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اچھی شکلوں میں فرشتے آتے ہیں، اچھی صورتوں میں فرشتے آتے ہیں، اور ایسے ایسے محبوب، ایسے ایسے عشاقانے غلام، ایسے ایسے انسان بھی گزرے ہیں کہ جن کو مرتے وقت آخری جان، آخری سانس نکلتے وقت دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں عورتوں نے انگلیاں کاٹی، دیکھنے سے حضرت یوسف گزرے اور عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی، کیوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں وہ عورت دیوانہ وار ہو چکی تھی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، عورتوں کو خبر تک نہ ہوئی، اور جس مرنے والے کے قریب میں، جس مرنے والے کے پاس میں، جس غلامان محمد کے پاس میں مرتے وقت ان کا آقا، ان کا پیارا نبی، سچا نبی اور ہم سب کا نبی تشریف لاتے ہیں، جب وہ مرنے والا اپنے آقا کی زیارت کرتا ہے اور فرشتے روح نکالتے ہوتے ہیں، زیارت کرتا رہتا ہے اپنے محبوب کی، اور فرشتہ اپنے کام کرتے رہتے ہوتے ہیں، تو اس آدمی کو روح نکلنے کی بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ یہی ہے رب تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو اچھے انسان ہیں، سچے انسان ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے مرشد کے حکم پر چلنے والے ہیں، تو حقیقت میں ان کی موت نہیں بلکہ وہ ذائقہ چکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو میں نے کچھ کہا ہے، جتنی غلطیاں ہوئی ہیں، مولا اپنے حبیب کے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو معاف فرمائے، جو صحیح ہیں ان پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔